بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حدیث شریف شروع ہو رہی ہے حدثنا احمد بن ابی سریج کے حوالے سے۔ اس میں ہے عن سماک باسنادہ و معناہ، اوپر والی روایت ہی کہ ہم معنی ہے۔ اوپر والی روایت کا نام طلبہ عزیز کو معلوم ہونا چاہیے، حدیث الاوعال کے نام سے موسوم ہے۔ اوعال جو وعل کی جمع ہے، اس لیے اس کو حدیث الاوعال کہتے ہیں، اور وعل یہ پہاڑی بکرے کو کہتے ہیں۔ یہ حدیث اس طریقے سے ترمذی میں بھی ہے۔ امام ترمذی علیہ الرحمہ نے باعتبار سند کے اس حدیث پر حسن غریب کا حکم لگایا ہے، اور جیسے ابھی آپ کے سامنے تازہ پڑھا گیا کہ اس حدیث کو سماک سے بھی روایت کیا گیا ہے۔ بعض محدثین نے اس حدیث پر باعتبار سند کے ایک کلام کیا ہے۔ چونکہ آپ حضرات حدیث شریف کے طلبہ ہو اور علم الحدیث پڑھ رہے ہو، حدیث اور علم الحدیث میں کافی فرق ہے، اس لیے سند کے باب میں بھی کچھ معلومات آپ کو فی الفور تو ہونی چاہیے۔ اس حدیث کی سند میں جو اوپر گزری، اس میں ولید ابن ابو ثور نام کے راوی ہیں۔ دوسرا یہ کہ اسی مضمون کی حدیث، جیسے میں نے کہا، ترمذی شریف میں عن ابی ہریرہ بھی آیا ہے، جس میں آخری کلمہ ہے ثم اللہ تعالی فوق ذالک، وہ ترمذی میں نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد زمین کا تذکرہ ہے کہ فإن تحتها أرض أخرى بينها مسيرة 500 سنة حتى عد 70 أرضين۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کا جواب دیا ہے کہ ولید ابن ابی ثور اگر اکیلے ہوتے منفرد تو ہم اس حدیث کی سند پر کلام کر سکتے تھے۔ وہ اس حدیث کی سند میں متفرد نہیں ہیں، بلکہ ابو داؤد میں خود ان کے دو متابع ہمارے سامنے ہیں۔ ایک عمرو ابن ابی قیس عن سماک، جو ابھی آپ نے پڑھا، اور اس کے بعد کی سند میں ابراہیم ابن طہمان عن سماک، یہ دونوں متابع امام ابو داؤد نے بیان فرمائے ہیں۔ تو جب ولید ابن ابی ثور میں باوجود یہ کہ وہ متکلم فی ہوں، لیکن جب ان کے متابع پائے جائیں تو حدیث پر آنے والا اعتراض دفع ہو جاتا ہے۔ اور جہاں تک ترمذی شریف کی ابو ہریرہ کی روایت ہے، تو ابن قیم نے لکھا ہے یہ تعارض لا اعتبار کی طرح ہوگا، اس لیے کہ ترمذی نے خود ابو ہریرہ کی اس روایت کو جو بطریق حسن ثابت ہے، ضعیف کہہ کر اس پر غریب کا حکم لگایا ہے، جبکہ ابو داؤد شریف کی روایت جو ہمارے سامنے ہے، اس پر ابن قیم نے تہذیب السنن وغیرہ میں صحت کا حکم لگایا ہے، اور اس پر کسی قسم کا کلام نہیں کیا گیا ہے۔ تو دونوں کے درمیان فرق اس طریقے سے یاد رکھا جائے۔ اس حدیث کی سند پر جو کلام ہے، اس کی قدر وضاحت میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ اس کے بعد جیسے میں نے ذکر کیا کہ متابع موجود ہے، احمد ابن حفص کے حوالے سے ابراہیم ابن طہمان عن سماک باسنادہ و معناہ ھذا الحدیث الطویل۔ اب جو نئی روایت ہماری شروع ہو رہی ہے ابو داؤد کے 35ویں سبق میں، وہ روایت حدیث العطیط کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ عطیط، اطن، ابھی ہم اس کی تشریح کریں گے، پہلے روایت سنیے۔ حدثنا عبد الاعلى بن حماد ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار واحمد بن سعید الرباطی،
یہ احمد ابن سعید الرباطی، ان کی کنیت تھی ابو عبداللہ المروزی الاشقر۔ ہمارے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے اس سند میں آپ دیکھ رہے ہیں چار شیخ ہیں، یہ خود ایک لطیفۃ الاسناد بنے گا۔ اور احمد ابن سعید الرباطی کے باب میں علماء رجال نے لکھا ہے کہ وہ ثقہ ہیں، خطیب بغدادی نے، نسائی نے، اور اسی طریقے سے امام احمد نے، ابو حاتم الرازی وغیرہ نے ان کے بارے میں ثقہ ہونے کا حکم لگایا ہے۔ اور وہ چونکہ رباطات اور مسافر خانوں، سبیل خانوں کی ذمہ داری سنبھالتے تھے، اس لیے ان کو رباطی کہا جاتا ہے، ورنہ وہ بہت بڑے محدث تھے، استاذ الامام ابی داود علیہم الرحمہ تھے۔ قالوا حدثنا وهب بن جریر قال احمد كتبناه من نسخته، یہ احمد ابن سعید کہہ رہے ہیں، مطلب ہم نے تو اس کو ان کے نسخے سے لکھا، مطلب وجادہ کیا، باقی لوگوں نے کوئی دوسرے نسخے سے لکھا ہو، جیسے کہ آخری کلام میں آ رہا ہے وَهَذَا لَفْظُهُ، وجادہ بھی ہو، تحدیث بھی ہو، ہم نے ان کے نسخے سے بہرحال اس کو لکھا ہے، ان کی کتاب سے ہم نے اس کو نقل کیا۔ وہ چونکہ حدثنا کی تصریح بھی کر رہے ہیں، لہذا اکیلا اس کو وجادہ بھی کہا جا سکتا نہیں ہے، البتہ وہ صراحت کر رہے ہیں کہ کتبناہ من نسختی، یعنی باقیوں نے ایک الگ نسخے سے لکھا ہو، ہم نے براہ راست ان کے نسخے سے لکھا، لہذا اکیلا اس کو وجادے پر محمول نہ کیا جائے، تحدیث کی صراحت ہے۔ وَهَذَا لَفْظُهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ محمد بن اسحاق يحدث، یہ وَهَذَا لَفْظُهُ کا مطلب ہمارے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جو کچھ نقل کروں گا وہ احمد ابن سعید کے الفاظ میں روایت کو بیان کروں گا، باقی میرے مشائخ تو اس حدیث کی سند میں اور بھی لوگ ہیں۔ سمعت محمد بن اسحاق يحدث عن یعقوب بن عتبة عن جبیر بن محمد بن جبیر بن مطعم عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ عنہم قال اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعرابی فقال یا رسول اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی صحابی تشریف لائے اور عرض گزار ہوئے، اللہ کے رسول، جہیدت الانفس، یعنی لوگوں کی جانیں مشقت میں، تکلیف میں پڑ گئی ہیں، وضاعت العیال، اور اولاد یہ کافی تباہ و برباد ہو رہی ہے، ونہیکت الاموال، نہیکت بمعنی نقصت، اور مال کم ہو گئے، وہلکت الانعام، اور جانور بارش کے نہ برسنے کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے کہ ہلاک ہو گئے، فاستسق اللہ لنا، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے آپ بارش کی دعا کیجئے، فإنا نستشفع بک علی اللہ تبارک و تعالی ونستشفع باللہ علیک، ہم آپ کے توسل سے اللہ کے پاس دعا کرتے ہیں اور اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ شفیع اس کا درجہ مسئول عنہ کے مقابلے میں عادتاً اقل ہوتا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ ویحک اتدری ما تقول، ارے ذرا سوچو تم کیا بول رہے ہو، ذرا سوچ سمجھ کر بولو۔ اگرچہ اس کلام میں تأویل ممکن ہے کہ استشفاع کو مانگنے پر اور سوال پر محمول کر لیا جائے حق کی بنیاد پر، لیکن لفظ میں چونکہ اس کا ایہام پایا جاتا ہے کہ استشفاع اس کا درجہ مسئول عنہ سے کم ہوتا ہے، تو اب مسئول عنہ وَنَسْتَشْفِعُ بِاللَّهِ عَلَيْكَ، اس میں اللہ کے درجے کی کمی کا ایہام ہوتا ہے، جبکہ صحابہ میں یہ بات نہیں تھی، لیکن حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام
ادب النطق بھی تو سکھاتے تھے، جیسے کتاب الادب وغیرہ میں آئے گا۔ اس لیے حضور نے ان کی اصلاح کی، تنبیہ کی اور ان کو صحیح رخ پر لے آئے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویحک اتدری ما تقول، یعنی تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ تم اس طریقے کے جملے کہہ کر تحقیر اللہ کا واہمہ پیدا کر رہے ہو، بعد میں چل کر آنے والے لوگوں کو اس کا وہم ہو سکتا ہے کہ اس میں اللہ کی اہانت ہو رہی ہے۔ وسبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ کہا، فما زال یسبح، بار بار کہتے رہے، حتی عرف ذلک فی وجوہ اصحابہ، آپ کے صحابہ کے چہروں پر بھی وہ ظاہر ہوا۔ کس طور پر؟ کہ وہ اعرابی کے کلام کی وجہ سے حضور کو جو گرانی ہوئی تھی، وہ گرانی صحابہ تک کو پرکھنے میں آ گئی، صحابہ نے اس کو بھانپ لیا۔ ثم قال، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویحک، انہو، اصلاح فرمائی نا، ادب النطق سکھایا کس طرح بولا جاتا ہے۔ انہو لہو ضمیر شان، لا یستشفع باللہ علی احد من خلقہ، اس لیے میں نے ترجمہ دوسرے انداز میں کیا تھا۔ لفظی ترجمہ ہوتا ہے اللہ کے واسطے سے کسی مخلوق کے سامنے سفارش نہیں کی جاتی، اس لیے کہ اللہ اپنی مخلوق کا ذرہ برابر کسی چیز میں محتاج نہیں ہے، تمام مخلوق اس کی محتاج ہے۔ اللہ کو شفیع نہیں بنایا جاتا، کسی اور کو خدا کے سامنے شفیع بنایا جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی بڑے سے ہمیں کوئی مطالبہ کرنا ہو تو ہم اس بڑے کو بڑا رہنے دیں گے، شفیع کسی اور کو بنائیں گے، نہ یہ کہ اس بڑے کو شفیع بنائیں گے اور جس کو ہم ساتھ میں واسطہ لگا رہے ہیں اس کو مسئول بنا دیں گے، نہیں، مسئول عنہ اس کو نہیں بنائیں گے۔ وَيْحَكَ أَتَدْرِي مَا اللَّهُ، اب دیکھو ترجمۃ الباب کے قریب قریب آ رہے ہیں۔ تمہیں معلوم بھی ہے کہ خدا کی عظمت کیا ہے، خدا کی شان، اور وہ کس قدر قدرت کا اور کس قدر تعظیم کا مالک ہے، تو لو سنو، میں تمہیں بتلاتا ہوں۔ حضور فرما رہے ہیں، ان عرشہ علی سماواتہ لہٰکذا، یہ آ گیا کہ اللہ کا عرش آسمانوں پر اس طرح ہے، اس طرح یعنی وقال، قال کئی ایک معنی میں آتا ہے، یہاں اشارہ کے معنی میں ہے، وقال باصابعہ مثل القبہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کے ذریعے اشارہ کر کے بتایا کہ مثل القبۃ علیہ، جیسے کہ اس کے اوپر قبہ لگا ہوا ہو، اور وہ قبہ، وہ سائبان اس کے اوپر احاطہ کیے ہوئے ہو۔ وَإِنَّهُ أي العرش لَيَئِطُّ، اس لیے اس کا نام حدیث العطیت ہے، اور اط یئت ای صوت یصوت، وہ عرش آواز کرتا ہے، بھی اللہ کی عظمت کی بنیاد پر۔ کیسی آواز کرتا ہے؟ عطیت الرحل بالراکب، جیسے اگر کوئی بھاری بھرکم ڈیم ڈول والا وزندار سوار کسی کجاوے پر بیٹھ جائے تو وہ کجاوا آواز کرتا ہے۔ ہماری زبان میں سمجھو کہ کبھی کسی ہلکے پھلکے یا کم وزن کے پلنگ پر بہت موٹا اور فیٹ آدمی بیٹھ جائے تو جیسے وہ پلنگ، وہ مسہری یا وہ کرسی آواز کرنے لگتی ہے تڑ تڑ کر کے، اس طرح اللہ کی عظمت کی بنیاد پر وہ عرش آواز کرتا ہے۔ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کلام کو اپنے ظاہر پر محمول کیا جائے تو اس میں ایک واہمہ ہے کہ گویا اس کی کیفیت بیان ہو رہی ہے، جبکہ خدا کی ذات و صفات کے بارے میں کیفیت نہیں بیان کرنی چاہیے۔ اس لیے یہ کہنا پڑے گا کہ یہاں مقصد اس صفت کی تحقیق اور اس شکل میں تحدید نہیں ہے۔ سنیے خوب غور سے لفظ کو، یہ کلام تقریبی ہے، اللہ کی عظمت کو ثابت کرنے کے لیے اور ذہنوں سے قریب کرنے کے لیے اس طرح مثال دی جاتی ہے۔ وجوہ تشبیہ میں آپ نے پڑھا، اور اس کے بعد جو اغراض تشبیہ خمسہ آپ نے پڑھی، اس میں تشبیہ کی غرض پڑھی ہے آپ نے تقریب، جس چیز کو ہم سمجھانا چاہتے ہیں اس کو قریب لا کر، جس میں آپ نے اس طرح بھی پڑھا ہے کہ
کہ امور معنویہ کو حسیہ کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے تاکہ اس کو سمجھایا جا سکے۔ مقصود یہاں افہام و تفہیم ہے، سامع سمجھ جائے، اس لیے اس کو اس طریقے سے سمجھایا جا رہا ہے۔ وہ چونکہ اعرابی تھے اور بالکل کم عقل تھے، اس لیے ان کو سمجھانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا۔ اگر ان کے سامنے دقیق کلام لایا جاتا تو وہ اس کو نہ سمجھ سکتے۔ اس سے ہمیں ایک ادب کا بھی پتہ چلتا ہے، ایک طریقے کا پتہ چلتا ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، کوئی مشکل معاملہ عقائد کا یا فقہ کا سمجھانا ہو تو ہمارے سامعین کے عقول اور ان کے معیار کی بھی رعایت کی جائے، طلباء کے بھی معیار کی رعایت کی جائے، ہر جگہ دقیق کلام نہ کیا جائے، اس لیے کہ کلام کا مقصود افہام و تفہیم ہوتا ہے۔ اگر وہی حاصل نہ ہو تو مشکل الفاظ اختیار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس حدیث کی سند میں چونکہ مصنف کے کئی ایک شیخ ہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں قال ابن بشار فی حدیثہ ان اللہ فوق عرشہ، کہ میرے استاذ، چونکہ انہوں نے کہا تھا احمد ابن سعید کے الفاظ ہیں جو حدیث میں بیان کیے گئے، ورنہ میرے استاذ محمد ابن بشار جب اس روایت کو بیان کرتے تھے تو یہ لفظ بھی بڑھاتے تھے کہ ان اللہ فوق عرشہ وعرشہ فوق سماواتہ وساق الحدیث۔ اب آگے پھر سب تینوں اساتذہ کی روایت لا رہے ہیں۔ وقال عبد الاعلی وابن المثنى وابن بشار عن یعقوب ابن عتبہ وجبیر ابن محمد ابن جبیر عن ابیہ عن جدہ۔ یہ یہاں شراح نے لکھا ہے کہ اس کلام میں اتدری ما اللہ حذف ہے، کہ اتدری ما عظمت اللہ وما جلال اللہ، اور انہ لیئت بہ جو کہا، مطلب یہ ہے کہ عرش اللہ کے جلال و عظمت کے تحمل سے عاجز ہے، اس لیے وہ آواز کرتا ہے۔ یہ بات تو ہم سب کو معلوم ہے کہ کجاوا راکب کی وجہ سے آواز تب ہی کرتا ہے جب اس پر بیٹھا ہوا یہ اس کی طاقت سے زیادہ طاقت والا ہو، وہ اس کا تحمل نہ کر سکتا ہو تب جا کر۔ تو یہ تمثیل عظمت اللہ اور جلال اللہ کے معنی کی اور ارتفاع عرش کی پائی گئی تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ جو ذات علو شان اور جلالت قدر سے متصف ہے اس کو شفیع نہیں بنایا جا سکتا اس کے سامنے جو اس سے قدر و منزلت میں کم ہو، ورنہ اللہ کو کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دینا، تکییف کرنا بالکل مقصد نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اور یہ جو قال ابن بشار میں نے پڑھا، یہ سند کے درمیان فرق بیان کرنا چاہتے ہیں کہ احمد ابن سعید کے جو الفاظ میں نے نقل کیے اس میں اور اس میں فرق ہے۔ وہ یہ کہ عبد الاعلی اور ابن مثنى اور ابن بشار یہ کہتے ہیں کہ روا ابن اسحاق ان یعقوب ابن عتبہ و جبیر ابن محمد ابن جبیر، کیوں کہ احمد ابن سعید نے اپنی سند میں یوں کہا تھا ان یعقوب ابن عتبہ ان جبیر ابن محمد، تو یعقوب نے جبیر ذکر کیا ہے۔ پھر قال ابو داؤد والحدیث باسناد احمد ابن سعید هو الصحیح، وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ محمد ابن اسحاق روایت کرتے ہیں یعقوب ابن عتبہ سے، اور یعقوب روایت کرتے ہیں جبیر ابن محمد سے۔ وافقہ علیہ جماعہ، وافقہ میں ہو ضمیر منصوبی کا مرجع ہے، وافق احمد ابن سعید، احمد ابن سعید کی موافقت ایک بہت بڑی جماعت نے کی ہے جو ثقہ ہے۔ منہم، وہ کون جماعت ہے اس میں سے کچھ لوگ بتائیں؟ کہا یحییٰ ابن معین، علی ابن المدینی، ورواه جماعة عن ابن اسحاق كما قال احمد ايضا وكان سماع عبد الاعلى وابن المثنى وابن بشار من نسخة واحدة فيما بلغني، جیسے میں نے ذکر کیا کہ احمد ابن سعید نے ڈائریکٹ اپنے استاذ کے نسخے سے لیا اور انہوں نے ایک الگ نسخے سے، ان تینوں کا مل کر ایک نسخہ تھا، احمد ابن سعید نے ایک الگ نسخے سے لیا۔ مطلب یہ ہے کہ تینوں کا سماع ایک نسخے سے ہے، لہذا وہ تینوں راوی واحد کے حکم میں ہے، لہذا ان کا کسی کی مخالفت کرنا یہ
قادح نہیں بنتا ہے۔ ہاں احمد نے اگرچہ ایک ہی نسخے سے لیا ہو لیکن ان کی موافقت اور لوگوں نے بھی کی ہے جنہوں نے وہب ابن جریر سے روایت کو سنا، لہذا احمد ابن سعید اگرچہ اکیلے نظر آتے ہوں اور وہ تینوں یعنی عبدالعلا ابن المثنی ابن بشار یہ تینوں ایک ساتھ نقل کرتے ہوں اور یہ اکیلے پڑھتے ہوں، پھر بھی مقاومہ اور موازنہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ احمد کی موافقت کرنے والے اور لوگ بھی موجود ہیں۔ یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، اور جہمیہ چونکہ اس کا انکار کرتے ہیں اس لیے اس حدیث کو یہاں لایا گیا۔ اس کو کہتے ہیں وجہ الاتیان یا وجہ الروایتی فی ھذا الحدیث۔ تو حدیث شریف آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو الفاظ استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتلایا اور اللہ کے عرش پر ہونے کو بھی بتلایا۔ تو اللہ کے عرش پر ہونے کی کیفیت مذکور ہے، یہ بظاہر لگ رہا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ استوا علی العرش ہے، جو کیفیت یہاں اس حدیث میں مذکور ہے اللہ اس سے بری ہے۔ تو میں نے کہہ دیا کہ یہ حدیث اپنے حقیقی معنی پر محمول نہیں ہوگی، کلام سے ظاہری مقصود نہیں، تمثیل اور تقریب مقصود ہے۔ اللہ کے عظمت شان کو ایک حسی مثال سے سمجھایا گیا ہے، اور اسی لیے ہمیں بلاغت میں ان چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اور اس حدیث العطیت پر جرحن تعویلاً کلام بھی کیا گیا ہے۔ حدیث العطیت کی تشریح تو آپ نے سن لی۔ صاحب عون المعبود جو غیر مقلدوں میں شمار کیے جاتے ہیں اور خام و خواہ کے لیے اہل حدیث اور سلفی سے یہ لوگ اپنے آپ کو تعبیر کرتے ہیں، انہوں نے امام خطابی کے کلام پر تنقید کی ہے اور لکھا ہے کہ خطابی کے کلام میں تأویل بعید ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ معتمد بات یہ ہے کہ صفات کی احادیث کو اپنے ظاہر پر ہی چھوڑ دیا جائے بغیر تأویل، تکییف اور تشبیہ و تمثیل کے۔ صاحب عون چونکہ اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں اور ان کے یہاں سلف کا یہی مسلک صفات باری تعالیٰ میں ہے کہ اللہ اپنے عرش پر ہے اور عرش آواز کرتا ہے، تو اس آواز کو اپنی حقیقت پر محمول کیا جائے، تقریب کی تقریر نہ کی جائے، تمثیل کی تقریر نہ کی جائے، اس لیے کہ یہ سلف کے مسلک کے خلاف ہے۔ البتہ یہ کہا جائے وہ کیسے آواز کرتا ہے وہ ہمارے تصور سے بعید ہے، اس لیے کہ آواز کرنا یہ ایک لفظ ہے مگر لفظ کا اتحاد حقیقت کے اتحاد کو مستلزم نہیں ہے۔ امام خطابی کی اس تأویل کو وہ سلف صالحین کے مسلک کے خلاف کہہ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ سلف صالحین نے جن احادیث صفات کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ان کو اپنے ظاہر پر چھوڑ دیا جائے، وہ تو ان احادیث صفات کے بارے میں کہا ہے جو مطلق ہیں، جن میں کیفیت مذکور نہیں، جیسے استوا علی العرش، نزول رب، ید اللہ علی الجماعہ وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم بھی تو اس کی حقیقت کے قائل ہیں، اور یہ بھی کہ یہ احادیث اپنے ظاہری معنی پر محمول کر لی جائیں، اس کے باب میں کوئی تأویل نہ کی جائیں۔ لیکن ہم جو تأویل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے ید کے قائل ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تو ہم اعتقاد رکھتے ہیں لیس یدہ کیدینا بل لا نعلم حقیقتہا، اللہ کے لیے ید ہے کما یلیق بشأنہ تبارک و تعالی۔ سلف صالحین تشبیہ و تمثیل کے قائل نہیں ہیں، ویسے ہم بھی نہیں ہیں، لیکن اگر کسی حدیث میں احادیث صفات میں سے اس طرح کی اللہ کی صفات کیفیت کے ساتھ مذکور ہے، جیسے یہاں کیفیت ہے، کیسے کیفیت ہے کہ لَيَئِتُّ كَمَا يَئِتُّ الرَّحْلُ بِرَاكِبِهِ، تو اس طرح کی حدیث سلف کے نزدیک بھی اپنے ظاہر پر محمول نہیں کی گئی ہے، تو عون المعبود والے کو اس میں مغالطہ ہو گیا ہے۔ حافظ ابن قیم بھی
ابو داؤد کی شرح تہذیب السنن میں اس حدیث کی تصحیح کے درپے ہیں، انہوں نے بہت مبسوط کلام کیا۔ امام خطابی نے اس حدیث پر تعویل کی، انہوں نے مؤول قرار دیا، جیسے میں نے کہا کہ یہ تقریب کے لیے ہے، لیکن جرح و تعدیل کے اعتبار سے انہوں نے صرف یہ لکھا ہے کہ امام بخاری نے اس حدیث کو اپنی تاریخ میں جبیر ابن محمد ابن جبیر عن ابیہ عن جدہ نقل کیا، البتہ امام بخاری اس کو اپنی جامع صحیح میں نہیں لائے۔ حافظ منذری نے اس حدیث کے ثبوت پر کافی لیدے کی ہے، اور خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اس حدیث کی سند میں محمد ابن اسحاق ہیں۔ یہ ہے پوائنٹ کی بات۔ جو مدلس ہیں، مغازی کے بھلے وہی امام سمجھے جاتے ہوں، لیکن عقائد اور احکام کی باب میں ان کو بہت سو نے دجال من الدجاجلہ اور مدلس ہیں، عنعنے سے روایت کرتے ہیں، اور عنعنۃ المدلس لا تعتبر۔ ابن اسحاق کی روایت پر تو تصریح سماع کے بعد بھی محدثین کو کلام ہے کہ اگر اس میں سماع کی تصریح آ بھی جائے تو بھی چھ جائے کہ اس صورت میں، جبکہ یہاں سماع ہی نہیں ہے۔ ابن اسحاق اس کو یعقوب سے روایت کرنے میں منفرد بھی ہیں، یہ دوسری بات ہوئی۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ یعقوب ابن عتبہ متفرد ہیں جبیر ابن محمد سے روایت کرنے میں، اور ان دونوں کی روایت صحیحین میں نہیں ہے۔ ایک نقد یہ بھی ہے کہ لَيَئِتُّ بِهِ میں راویان حدیث کا اختلاف ہے، بعضوں نے بِهِ کا ذکر کیا ہے، یحییٰ ابن معین نے لفظ بِهِ کو ذکر نہیں کیا۔ انوار الباری میں مولانا بجنوری رحمۃ اللہ علیہ نے چند علمی حدیث فوائد کے عنوان کے تحت ذکر کیے ہیں، اور وہ میں نے آپ کو تھوڑے سے ذکر کیے، جس میں بتلایا ہے کہ اس حدیث میں بولنے کا طریقہ اور اس طریقے سے اللہ رب العزت کی عظمت کو کس طریقے سے لیا جائے اس کو سمجھایا گیا ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔